اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین، آج میں آپ کو ایک دلچسپ واقعہ سنانے جا رہا ہوں جو کہ حلال رزق اور حضرت امام حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا ایک واقعہ ہے۔ اس کا پارٹ 1 یعنی کہ پہلا حصہ آج آپ کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے۔ بیان کیا جاتا ہے کہ ایک مرتبہ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت امام احمد حنبل رحمۃ اللہ علیہ کو خط لکھا کہ بہت عرصہ ہوا آپ تشریف نہیں لائے، آپ سے ملاقات کو جی چاہتا ہے۔ جواب میں حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے فوراً اپنا پروگرام لکھ کر بھیج دیا کہ فلاں دن فلاں تاریخ کو میں آپ کی خدمت میں مصر میں حاضر ہو رہا ہوں۔ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے گھر والوں کو، اپنے ملنے جلنے والوں کو اور دوسرے علماء کو ان کے آنے کی اطلاع دی۔ پھر ان کی دعوت اور ان کے استقبال کا خصوصی اہتمام کیا۔ آپ نے لوگوں سے بتایا کہ اگرچہ وہ میرے شاگرد ہیں مگر وہ ایک بہت بڑے امام ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو بڑا مرتبہ عطا فرمایا ہے۔ چنانچہ جس دن ان کو پہنچنا تھا اس دن امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اپنے شاگردوں اور دوسرے علماء کو لے کر ان کے استقبال کے لیے شہر سے باہر تشریف لے گئے۔ اس وقت مصر کے جو بادشاہ تھے وہ بھی حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے معتقد تھے۔ وہ بھی امام حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے استقبال کے لیے چلے آئے۔ پھر یوں ہوا کہ حضرت امام حنبل رحمۃ اللہ علیہ وقت مقررہ پر پہنچ گئے۔ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے ان کا بڑا پرتپاک اور شاندار استقبال کیا اور پھر عزت و احترام کے ساتھ ان کو لے کر گھر پہنچے اور ان کے لیے بہترین کھانے کا انتظام کیا۔ اس زمانے میں عام طور پر اولیاء اللہ بزرگوں کی شان یہ تھی کہ وہ کھانا بہت کم کھایا کرتے تھے اور رات بھر اللہ تعالیٰ جل شانہ کی عبادت کیا کرتے تھے۔ جب حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کھانا کھانے بیٹھے تو دیر تک اس طرح کھانا کھاتے رہے جیسے کئی روز کے بھوکے ہوں۔ باقی لوگ کھانا کھا کر اٹھ گئے مگر وہ کھاتے رہے۔ لوگ بہت حیران ہوئے کہ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے تو ان کی بہت تعریف کی تھی کہ یہ بڑے اللہ والے اور بزرگ انسان ہیں، مگر یہ تو خوب پیٹ بھر کر کھانا کھا رہے ہیں۔ لوگوں میں اور گھر والوں میں ان کے بارے میں چہمگوئیاں ہونے لگیں لیکن کوئی کچھ نہ بولا۔ پھر جس کمرے میں حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے لیے رات کے وقت آرام کرنے کا انتظام کیا گیا تھا، اس کمرے میں حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی بچیوں نے ایک مصلی بچھا دیا، مسواک رکھ دی، استنجے کے لیے ڈھیلے اور پانی رکھ دیا اور وضو کے لیے لوٹا بھی لا کر رکھ دیا تاکہ جب وہ رات کو تہجد کے لیے اٹھیں تو انہیں کسی قسم کی کوئی پریشانی نہ ہو۔ اور اس زمانے میں رات کو تہجد کے لیے اٹھنا ایک عام معمول تھا۔ اللہ تعالیٰ بچائے کہ آج ہمارے زمانے میں یہ افسوسناک ماحول ہو گیا ہے کہ صبح 8 بجے اور 9 بجے اٹھنا ہمارا عام معمول بن چکا ہے اور کئی لوگ تو اس سے بھی تاخیر سے اٹھتے ہیں۔ اور جو علماء اور صالح لوگ تھے وہ تو رات بھر عبادت کیا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو بھی تہجد پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ بہرحال حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے رات کو اس کمرے میں آرام کیا اور صبح اٹھ کر فجر کی نماز پڑھنے چلے گئے۔ جیسے ہی وہ نماز کے لیے نکلے تو حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی بچیاں اس کمرے میں آ گئیں تو وہاں دیکھتی ہیں کہ پانی کا لوٹا ویسے کا ویسا پانی سے بھرا ہوا ہے، نہ مسواک استعمال ہوئی، نہ ڈھیلے استعمال ہوئے اور نہ وضو کے لیے پانی استعمال ہوا۔ سب کچھ جیسا تھا ویسے کا ویسے ہی رکھا ہے۔ اب ان کے دل میں یہ شبہ ہوا کہ شاید رات کو چونکہ زیادہ کھانا کھا لیا تھا اس لیے تہجد کے لیے آنکھ نہیں کھلی ہوگی۔ جبکہ فجر کی نماز پڑھ کر حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ تشریف لائے تو گھر والوں نے حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ سے کہا آپ نے فرمایا تھا کہ وہ تو بہت بڑے اللہ والے اور بہت بڑے بزرگ ہیں، مگر رات کو انہوں نے کھانا بھی خوب کھایا۔ رات کو ہم نے ان کو وضو اور استنجے کے لیے پانی اور ڈھیلے رکھے تھے، وہ بھی استعمال نہیں ہوئے۔ معلوم ہوا ہے کہ رات کو تہجد کی نماز بھی نہیں پڑھی۔
اب حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کو بھی تشویش ہوئی، لہذا انہوں نے حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کو بلایا اور تنہائی میں لے جا کر ان سے پوچھا کہ اس طرح کی باتیں سننے میں آ رہی ہیں کہ آپ نے کھانا بھی غیر معمولی طور پر کچھ زیادہ کھایا، اور جس کمرے میں آپ کے لیے سونے کا انتظام تھا اس کمرے میں آخری شب میں استعمال ہونے کے لیے چیزیں رکھی گئی تھیں وہ بھی استعمال میں نہیں آئی، کیا بات ہوئی ہے؟ باقی اس کا دوسرا حصہ انشاءاللہ آپ کو جلد ہی موصول ہو جائے گا، اور ہمارے ساتھ بندے رہیے گا۔ جزاک اللہ۔